وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. بیٹھی ہوئی آواز لیکن بلند حوصلے کے ساتھ اب ہم آپ کو کراچی کی بلیک اکانومی کے بارے میں کچھ بتانا چاہ رہے ہیں اور اس میں مزید روشنی ڈالیں گے فیصل عزیز خان صاحب. فیصل عزیز خان صاحب، میرے پاس کراچی کی بلیک اکانومی کا بجٹ موجود ہے، بجٹ سمری جو ہے وہ میرے پاس موجود ہے، لیکن میں کیونکہ وزیر خزانہ نہیں ہوں اس بلیک اکانومی کا، میں تو صرف آپ کی طرح ایک جرنلسٹ ہوں. تو ہم نے تو انویسٹیگیشن کیا ہے، تو جو آپ کی انویسٹیگیشن ہے اس کے مطابق 82 کروڑ 79,30,556 روپے کا روزانہ کا بجٹ ہے. یعنی کہ 82 کروڑ روزانہ کراچی میں مختلف طریقے سے لوٹے جاتے ہیں. کیسے لوٹے جاتے ہیں اور کون کون سا ڈپارٹمنٹ کیسے لوٹتا ہے، ذرا بتائیے. بہت مشکل سے ہم نے یہ تحقیق کی ہے. یہ کوئی اچھی خبر تو نہیں ہے اتنے بڑے شہر کے لیے جو دنیا کا 7واں بڑا شہر ہے. اس تحقیق کو ہم نے بہت احتیاط، بہت محتاط اندازے سے بہت سارے اپنے رپورٹرز، بہت ساری ٹیم کو انوالو کر کے 15 چیزیں مجموعی طور پہ ہم نے نکالی ہیں، جس کے اندر نظم و ضبط کی خلاف ورزی، مس گورننس، مس مینجمنٹ اور کرائم، اسٹریٹ کرائم وغیرہ یہ سب شامل ہیں. میرے جو 3 یہ دوست ہیں اور سیاسی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، میرا خیال ہے یہ مجھ سے کہیں زیادہ اس پہ کریں گے، اور جب میں نے بتاؤں گا تو شاید یہ کہیں گے یہ فگرز کم ہے. میں اگر کہوں کہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ کراچی میں انٹروڈیوس ہوئی ہے، اور روزانہ جو ہم نے تحقیق کی ہے روز کے 30 لاکھ روپے، روز کے 30 لاکھ روپے اس میں چلے جاتے ہیں. جو گاڑی میں بٹھایا، آپ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، کوئی صاحب ٹی رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں یا گاڑی کے آگے پیچھے جاتے ہیں اور اس کو پکڑ کے یہ کر لیتے ہیں. 30 اسٹریٹ کرائم کی مد میں تقریباً 52 لاکھ روپے 52 لاکھ روپے کراچی میں لوٹے جاتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. میں آپ کو موٹی چیزیں بتاؤں کہ جو پولیس مافیا ہے، آپ پولیس کا تینوں حضرات ذکر کر رہے تھے، تینوں خوش نہیں ہیں. کراچی کے شہری بھی خوش نہیں ہیں، حکومت بھی پریشان ہے. روزانہ 21 کروڑ روپے کراچی کی پولیس شہریوں سے لوٹتی ہے. 21 کروڑ روپے. ہم اس کو چھاپیں گے بھی، آپ کے پاس تفصیلات بھی آئیں گے، میں آپ کو بتاتا بھی ہوں. تقریباً 112 تھانے ہیں کراچی میں. جو ٹریفک ایس اوز ہیں وہ 69 ہیں. جو ہیڈ مورر ہیں وہ ہر تھانے میں ایک ہے، 112 ہیں. وہ ضلع ایس ایس پیز 5 ہیں. جو ڈویژنل ایس پیز ہیں وہ 19 ہیں. ان سب کی جو کام ہے، ان سب کی جو لینے کا طریقہ ہے، ان کی پوسٹنگ حاصل، آپ سب اتفاق کریں گے بغیر پیسے دیے شاید ہی کوئی افسر یہاں لگتا ہے. سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ باتیں سامنے آئی ہیں. ہم نے بہت احتیاط، بہت محتاط طریقے سے یہ حساب کتاب بنایا ہے. جو پارکنگ ہے کراچی میں، یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ اس میں 14-15% اس وقت کراچی کا اگر کوئی ضلعی حکومت ہوگی تو وہ وارث ہوگی. اس سے پہلے جو ضلعی حکومت تھی نعمت اللہ صاحب کے دور میں یا مصطفیٰ کمال کے دور میں تو 30-35%، 33% وہ وارث تھی. یہاں کراچی میں گاڑی کھڑی کرنے کے یہاں بھتہ چلتا ہے. گاڑی کھڑی کرتے ہیں، کوئی ٹکٹ دینے والا نہیں ہے. آپ کو دینا پڑتا ہے، کسی کو چابی آپ کو کسی دک کو دینی پڑتی ہے. 25-50 روپے کی آپ سلپ لیتے ہیں. تو مجموعی طور پہ گاڑی پارک کرنے کے کراچی میں روزانہ 24 لاکھ روپے. ٹھیک ہے، آگے. پانی، اتنی بڑی مس مینجمنٹ ہے پانی کے اندر، آپ سر پکڑ لیں گے کہ کراچی کا ڈیفنس کلفٹن سمیت کچی آبادیوں کا بہت بڑا علاقہ ہے جہاں آپ 10 کروڑ روپے کا روزانہ پانی چوری کا بیچتے ہیں، مجبور ہیں لوگ خریدنے پر مجبور ہیں. ٹھیلے، جو ٹھیلے لگے میں، پتھارے لگے میں، تقریباً 550 بازار ہیں کراچی میں. اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ہم نے جو مختلف ایسوسیشنز ہیں بازاروں کے، مارکیٹ سے، ان سے یہ ڈیٹا جمع کیا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹوٹل ہے روزانہ جو پتھاروں سے متعلق بھتہ جاتا ہے، مختلف سیاسی جماعتوں کے نام پر بھی بھتہ جاتا ہے، پولیس والے بھی یہ بھتہ لیتے ہیں. یہ سارا سسٹم، یہ وہ سسٹم ہے جس کی وجہ سے آگ کراچی میں بھٹکی ہوئی ہے. 83 کروڑ روپے روزانہ یہ شہر اگاتا ہے. اس کے اوپر ہے لڑائی، اس کے اوپر ہے جھگڑا، جو میں نے اس ڈیٹا کے بعد مختلف لوگوں سے بات کرنے کے بعد نتائج نکالے ہیں. اور جوئے کے اڈے یہاں پہ 15,000 کے قریب ہیں. یہ وہ ڈیٹا ہے. یہ چھوٹے بڑے جوئے کے اڈے ہیں. یہ جو ڈبو کھیلتے ہیں لوگ، وہاں پر بھی چھوٹا چل رہا ہے، یا کرکٹ میچ پہ بھی چل رہا ہے، یہاں بڑے اڈے بھی ہیں. یہ سب پولیس کو معلوم ہے. آپ نے تو کبھی نہیں نہ کھیلا. میر صاحب
ابھی تک تو نہیں کھیلا. اچھا، لیکن یہ وہ جوا ہے جو خوشی کے لیے نہیں ہے بلکہ اذیت کے لیے. یہ لوگوں سے پیسہ بٹورا جاتا ہے اور آپ اندازہ لگائیں گے 15,000 جوئے کے اڈوں میں سے اگر 10,000 روپے ہم نے لگایا ہے, آپ اتفاق نہیں کریں گے صرف 10,000 روپے یہ اس سے لیے جا رہے ہیں. قبضہ مافیا, آپ حیرت انگیز ہوں گے قرضے کا ہم ڈیلی نکالنا کہ ڈیلی بیسس پر کتنا نقصان ہو رہا ہے, کتنا بٹورا جا رہا ہے. ہم نے 1 سال کا فگر نکالا ہے, 1 سال کے اندر کراچی کی 30,000 ایکڑ سرکاری زمین اس پر قبضہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ سپریم کورٹ کے اندر بھی ڈیٹا آیا ہے, سپریم کورٹ میں بھی ڈسکس ہوا ہے, اور لوگ بھی کریں گے, آپ لوگ بھی اتفاق کریں گے. اس کی مالیت 22 کروڑ روپے پر ڈے بنتی ہے, 22 کروڑ روپے پر ڈے. اس 30,000 ایکڑ کی جو مجموعی مالیت ہے اس کا ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہے پہلے 12 مہینوں میں, پھر اس کو دنوں میں ڈیوائیڈ کیا, اور پھر جو ایک دن بنتا ہے اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ 1 سال میں تقریباً 7 ارب روپے, ایک مہینے میں 7 ارب روپے کی زمین پر قبضہ ہوتا ہے. اچھا رینسم پہ آ جائیں. رینسم, اچھا یہ جو مارکیٹ کے اندر پرچی ہے اس کا ڈیٹا نہیں ہے, لوگ ڈر گئے ہیں. جیسے میں نے بتایا اس سے پہلے کہ ایک گھر کے اندر اگر 14 لوگوں کے ساتھ یہ ہو چکا ہو تو لوگ بتاتے نہیں ہیں, ایف آئی آر کٹوانی پڑتی ہے, پوری معلومات دینی پڑتی ہے. لوگ ڈر گئے ہیں, معلومات کی جو ایف آئی آر ہے اس کی فوٹو کاپی بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور گھروں پہ اور زیادہ جو ہوتا ہے. تو جو ہم نے ڈیٹا نکالا ہے تقریباً 5 کروڑ روپے روزانہ دینے پڑتے ہیں کراچی کے شہریوں کو, کراچی کے تاجروں کو, سرکاری افسران کو. یہ اتنا برا حال ہے. ہو گئی ہو. پبلک ٹرانسپورٹ, کے پی ٹی سے ٹرک نکلے, پورٹ قاسم سے ٹرک نکلے, ٹرالر نکلے, ٹیکسی ہو, رکشہ ہو, بس ہو, اس کو سڑک پہ پیسے دینے پڑتے ہیں. اس کو روزانہ 1 کروڑ 48 لاکھ روپے کراچی میں سڑکوں پر دینے پڑتے ہیں. یہ مس مینجمنٹ ہے, مس گورننس ہے, یہ بہت برا حال ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں کنڈا بجلی کا جو معاملہ ہے, ایک ہی پرائیویٹ آرگنائزیشن ہے وہ بجلی پرووائڈ کرتی ہے. وہ اپنے اعلامیے میں کہتی ہے, ہم نے ان سے معلوم کیا, وہ اب بھی اس بات پہ قائم ہے, تقریباً 45,000 تقریباً 1.5 کروڑ روپے کے روزانہ بجلی جو ہے ان کی چوری کی جاتی ہے. یہ لوٹ مار تو ہم کرتے ہیں نا عام لوگ. یہ منظم طریقے سے بھی آئی. وہ جب کنڈے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پولیس اور رینجرز میرے ساتھ جائے, پولیس ساتھ نہیں جاتی. نہیں, اس میں ہمارا رول بھی ہے, پولیٹیکل پارٹی نے بھی جو ہے وہ سہارا دیا ہے کنڈوں کے لیے. عوام کو بھی تو کوئی اعتراف جرم کرنا چاہیے نا. ایک اور دردناک چیز بتاؤں آخری جو 12ویں نمبر پر ہے, ہاسپٹلز. بڑا حیرت انگیز ڈیٹا ہے. ہاسپٹلز کے اندر 5 روپے, 10 روپے, 15 روپے کی پرچی ہے سرکاری ہاسپٹلز میں, اور دوائیں مفت ہیں. لیکن وہ پرچی کے ساتھ ساتھ 200, 300, 150 روپے کی دوا لینی پڑتی ہے. ساتھ ہی یہ چیزیں بھی سامنے آئی ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کے نام پر مختلف لوگ. تو یہ ہوگا ٹوٹل 82 کروڑ. یہ 82 کروڑ کے قریب ہے. اسٹریٹ کرائم بھی اس کے اندر ہے, شارٹ ٹرم کڈنیپنگ بھی ہے. قادر پٹیل صاحب جی, کوئی شک آپ کو؟ نہیں جی, بالکل نہیں, بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, اور بہت بڑی تحقیق ہے اور بڑی محنت ہے اس میں فیصل کی اور اس کی ٹیم کی. دیکھیں یہ بدقسمتی تو ہے اور ذمہ داری بھی ہے. میں تو اپنی ذمہ داری قبول کرتا ہوں, بینگ اے رولر پارٹی اور پریزیڈنٹ پی 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 کراچی. یہ ایک روایت بنتے بنتے بنی ہے فیصل اور حامد, آپ کو بھی پتا ہے. یہ آج کی بات نہیں, اچانک سے ہو گیا ہے. ہم نے بہت ساری چیزوں پر شروع میں آنکھیں بند کی, دوسری چیز پر آنکھیں بند کی, تیسری چیز پر آنکھیں بند کی. ابھی آپ نے جو یہ بتایا یہ ٹینکر, یہ سب سے پہلا یہ مافیا تھا. بالکل صحیح. اس پر ہم نے آنکھیں بند کی, ہم گو کے ہم نے چیخا, لیکن یہ بہت بڑا ایک ذریعہ تھا انکم کا, بلدیاتی انکم کا. اس پر آنکھیں بند کی گئی. تو پھر اب پارکنگ بھی آپ کی چلی گئی, پھر اب لینڈ بھی آپ کی جا رہی ہے. تو آپ جب ایک جرم پر آنکھ بند کرتے ہیں تو دوسرے پر آپ کو آنکھ بند کرنی پڑتی ہے. اس پر سارے اپنی ذمہ داری قبول کریں. جتنا بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے وہ اتنا آگے بڑھ کے آئے, ہم آنے کو تیار ہیں. تو سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر آپ ہیں کراچی میں. 85% مینڈیٹ ہماری جو بڑی بدنصیبی ہے وہ یہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارے پاس ہے, حکومت کہیں اور ہے. 3 مہینے یہ بڑا مسئلہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب ان چیزوں کی کنٹرولنگ کی بات آتی ہے تو جس قدر قدرت حکومت رکھتی ہے, کنٹرول حکومت رکھتی ہے, وہ کوئی سیاسی جماعت نہیں رکھ سکتی. جب کنٹرول آپ کے پاس تھا تو اس وقت بھی یہی ہو رہا تھا. جب سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمارے پاس تھی اور جب یہاں پر صوبائی حکومت میں وزارت داخلہ ہمارے پاس تھی تو اس شہر سمیت سندھ میں آئیڈیل سچویشن تھی. اس سے بہتر کبھی بھی
صورتحال نہیں ہوئی. 12 مئی 2007. دیکھیے اگر آپ سانحات اور انسیڈنٹس کوٹ کر سکتے ہیں, جی. روزانہ کے 15 کوٹ نہیں کر سکتے. ایسے سانحے 5 ہوئے. سانحہ نیشنل پارک ہماری گورنمنٹ میں ہوا جب بہت بڑی تعداد میں علماء 12 ربیع الاول کو نیشنل پارک میں شہید کیے گئے. انسیڈنٹس آپ کوٹ سانحے کوٹ کر سکتے ہیں, روٹین نہیں تھا. اور جس طریقے سے ڈیولپمنٹ ہوئی کراچی کی وہ بھی کسی سے وہ ٹھیک ہے. لیکن آپ کی حکومت کے دور میں 302 کے کئی ملزمان 35 ملزمان پیرول پہ رہا ہوئے 2003 میں آج تک واپس ہی نہیں آئے. میں کہتا ہوں ان کو گرفتار اور کر یہ 5 سال آپ کے ساتھ تھے. دیکھیں جو کرمنل ہیں, یہ میرے پاس میں ڈیٹیل ان ہے. کے ساتھ اور جو قانون سے above the law جا رہے ہیں میں ان کو سپورٹ نہیں یہ کروں میرے گا. پاس ڈیٹیل ہے. اور اگر یہ میرے پاس نہیں, آپ ڈیٹیل کے ہے. پاس یقیناً ڈیٹیل ہوگی اور میں اس سے انکار بھی نہیں کرتا ہوں. اور یہ بھی شامل ہے نا ساتھ. اگر میں تو یہ کہتا ہوں نا آپ سے, میں تو ان کی حکومت نے 11 جون 2008 کو لکھا ہوم ڈپارٹمنٹ کو کہ یہ 35 آدمی جو 2003 میں چھوڑے تھے یہ واپس لائے جائیں, لیکن کیونکہ یہ آپ کے پارٹنر تھے تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. بھائی جان یہ برابر آپ کی بات برابر کے مجرم ہیں. جی میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں. حامد دیکھیں اس میں یہ اسی دور میں چھوڑے گئے جب جس کو آئیڈیل کہہ رہے ہیں حیدر, 2003 میں. یہ وہی آئیڈیل دور ہے جب یہ انڈر ٹرائل تھے. میں نہیں سمجھتا ان کو پیرول پہ چھوڑ سکتے آپ, لیکن چھوڑ دیے گئے. ہم اس طرح سے مجرم ہیں کہ ہم نے ان کی واپس لانے کا ان کو سوچا, یہ خط بھی لکھے, لیکن بہت زیادہ اسٹرانگ ایکشن شاید ہم نہ کر سکیں جس کو میں قبول کرتا ہوں. جی بالکل. آپ مصلحت پسندی کا شکار تھے. میں تو حلال اعلان کہتا ہوں کہ کچھ ریکنسیلیشن جس کو آپ مصلحت پسندی سمجھ لیں, میں اس کا اعتراف کرتا ہوں, اپنا جرم قبول کرتا ہوں. تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو مفاہمت تھی وہ مفاد پرستی کا دوسرا نام تھا. ایسا نہیں تھا. ہمیں دیکھیں ہمارے جو بڑے تھے یا حیدر کی جماعت کے جو بڑے تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک زمانے کی جو نفرت ہے وہ ختم ہو جائے. اس کو آپ اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دونوں نے اپنی بات رکھ لی, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داری ان کی تھی اور پچھلے 5 سال میں جو حالات کی خرابی ہوئی, تو سب سے زیادہ زوال پچھلے 5 سال میں آیا ہے. دونوں حکومت میں تھے, بلکہ 3 حکومت میں تھے, ایک یہاں پر موجود نہیں ہے. اب یہ کہنا کہ جی ہم اس کی غلطی کو مانتے ہیں, مطلب یہ کراچی کے لیے ناکافی ہے. ان کی حکومت کو تو ابھی بھی موقع ہے کہ اس کو صحیح کریں, غلطی ماننے سے کچھ نہیں ہوتا. میں آپ سے ایک اور سوال کر رہا ہوں اس ملٹری جو بھی ایکشن ہوگا اس کے حوالے سے. آپ کو معلوم ہے پچھلے 5 سال کے اندر جو فگر آئی ہے تقریباً 6 یا 6.5 ہزار لوگ کراچی شہر میں مارے گئے. میرا ایک سوال یہ ہے کہ ابھی بھی میں بھی کوشاں ہوں اس بات کا کہ ایکشن ہو. حامد میر صاحب ان کو گرفتار کریں گے نا, یا مار دیں گے سڑک پر؟ گرفتار کریں گے نا. مطلب سول طریقہ تو یہی ہے کہ گرفتار کریں, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز نہیں کریں. ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز جب بھی ہوئی ہیں تو اس کا کولیٹرل ڈیمیج بہت لمبا ہوا ہے, چاہے وہ کراچی شہر میں ہوا ہو چاہے وہ کہیں بھی ہوا ہو. اچھا گرفتار کر حامد میر صاحب آپ مجھے بتائیے کہ کیا کریں گے. میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کراچی شہر میں جو 6-6.5 ہزار لوگ مارے گئے, ان کے قاتل گرفتار بھی ہوئے اور چھوٹ بھی گئے. صحیح کہہ رہے ہیں. کورٹس میں کیسز نہیں چلے. میں آپ سے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی یہ انفارمیشن ہے کہ فاٹا میں اور کے پی کے اندر پچھلے 5 سال میں 25,000 لوگ گرفتار ہوئے. کسی ایک کو آپ نے کورٹ آف لا میں نہیں لائے, ایک کو نہیں لائے آپ. یہاں پر وہ ایک جرنلسٹ بھی مارا گیا ولی بابر ہیں, اس کے وٹنسز مار دیے گئے. تو میرا تو سوال پازیٹیو سا یہ ہے کہ بھائی اگر ایکشن کرو گے اس کے بعد کیا کرو گے؟ قانون بدل رہے ہو, وٹنس پروٹیکشن ایکٹ کوئی ہے یا نہیں ہے, یا صرف آج یہ بات ہوئی میں آپ کی معلومات میں اضافہ کروں. آج پرائم منسٹر کے سامنے یہ بات ہوئی, حیدر بھی وہیں تھے. جی آئی ٹیز اٹھا کے آپ دیکھ لیں, 81 ٹارگٹ کلرز, 38 ٹارگٹ کلرز. اور میں نے اچھا ایک منٹ چودھری بات کاٹ رہا ہوں, جے آئی ٹیز کی بات کرتے ہیں آپ. ہاں ایک جے آئی ٹی میں نے خود دیکھی, اس کے مطابق کراچی میں عاشورہ کا جو دھماکہ تھا وہ اس نے کروایا. اس طرح آپ بتاؤ یہ کروا سکتا ہے؟ نہیں, اس طرح تو بنس روڈ پہ فائرنگ قائم علی شاہ نے کی تھی, یہ پتا ہے آپ کو اس زمانے میں جو بنا تھا. کی تو بات نہیں کریں آپ. پریزیڈنٹ زرداری کے اوپر بھی بڑی بنی ہے. دیکھیں یہی تو کمال ہے. میں آپ سے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں, اور وہ پھر باعزت بری ہوئے ماشاءاللہ. میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ جے آئی ٹی بناتے ہیں, ایم آئی, آئی ایس آئی, یہ سارے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان جے آئی ٹی میں گرفتار لوگوں کو اٹھا کر دیکھیں, وہ موقع محل سب کچھ بتاتا ہے. اگر یہ جے آئی ٹی ڈیوٹی ہے نا تو آج آپ اس پر بھی کیس کریں جو ڈیوٹی جے آئی ٹی بناتے ہیں. ادروائز آپ لوگ اس طرح 70 72 کسی لوگوں کے قاتلوں کو نہ چھوڑیں. انٹیلیجنس ایجنسی کی جے آئی ٹی میں آپ کو اس مظلوم آدمی سید فرید الدین نقوی
اچھا کہ جو ملزم ہے ان کا نام نہیں ملے گا آپ کو. حامد میں اسی طرف آؤں, وٹنس پروٹیکشن کا آج یہ بات ہوئی کہ جی یہ بل پاس کیا جائے, ہماری طرف سے سجیشن تھی, اور ڈی ویپنائزیشن کا, لیکن آج مجھے پتا چلا کہ وٹنس پروٹیکشن کا سندھ اسمبلی میں ٹیبل کر دیا گیا ہے. ٹیبل ہے, کھوکھلا سا ہے, اس کے اندر اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہو سکتی ہے, لیکن وٹنس پروٹیکشن اور ڈی ویپنائزیشن کا یہ ہماری سجیشنز تھی. اور اگر جے آئی ٹیز جھوٹی ہیں نا حامد, تو ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی ہو جھوٹی جے آئی ٹی. حامد ساری جے آئی ٹیز جھوٹی نہیں ہوں گی, ساری ہے نا, کچھ جھوٹی ہوں گی, کیونکہ بہت ساری جے آئی ٹیز ایسی ہیں جس کی بنیاد پر ثبوت کے ذریعے اور مزید لوگ پکڑے گئے اور ثبوت ملا. موقع محل صحیح بتایا. جے آئی ٹی کرنے والے کیا کر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے. ہاں, اس کے اوپر نہیں ہے جے آئی ٹی. یہ نقوی صاحب ان کے ساتھ بھی جے آئی ٹی کر دی. اچھا, اب آپ آخر میں پاکستان کے صدر, وزیر اعظم, چیف جسٹس وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ وہ آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ بالکل موجود ہے سر, میری جان کا خطرہ. مجھے تو پتہ بھی نہیں میں گھر تک پہنچوں گا یا نہیں پہنچوں گا. اچھا, میں ہمت کر کے آپ کے پروگرام میں آ تو گیا ہوں, لوگ ہمت نہیں کرتے آنے کی. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو آن بورڈ نہیں آئے, پتہ نہیں ہے. میں تو پھر یہی اپیل کروں گا وزیر اعظم صاحب سے, چیف آف نیول اسٹاف سے, چیف جسٹس صاحب سے, کہ مجھے انصاف دلایا جائے اور اس کی اوپن انکوائری کروائی جائے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس انصاف کے چکر میں کوئی تحقیقاتی ادارہ آپ ہی کو چور ثابت کر دے, پھر کیا کریں گے آپ؟ میں ہر سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اگر مجھ پہ ثابت ہو جائے کوئی, میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کوئی کہ کرائم ثابت ہو, نیشنل اسمبلی میں اٹھانے کے قابل اس وجہ سے ہے کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے مرکزی حکومت کے ساتھ, صوبائی حکومت کے ساتھ نہیں. تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اٹھنا چاہیے اور میں اٹھاؤں گا. ٹھیک ہے جی, میں بڑا مشکور ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا. عارف علوی صاحب, حیدر رضوی صاحب, آپ نے بلاسٹ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اس نے بلاسٹ کیا تو سائیں قائم علی شاہ نے فائرنگ کی تھی. مطلب یہ طریقہ بہت بہتر ہے کہ میری کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے, نام بھی تمہارا شیعہ کلنگ کی جائے اس شہر میں اور بڑے پیمانے پہ کی جائے, اور الزام بھی ہم ہی پہ لگایا جائے. لیکن وہ طاہر القادری صاحب کی پارٹی کو ایک ڈاکٹر صغیر صاحب فون کر کے کچھ چندہ وندہ مانگتے ہیں, وہ کون ہے ڈاکٹر صغیر؟ وہ بڑی مزیدار ایک کہانی ہے, انشاءاللہ کبھی آپ کو سناؤں گا, کہ وہ چندہ مانگا ڈاکٹر صغیر کے نام پہ, اور جب ریک کنفرمیشن کی تو پتہ چلا وہ کوئی ڈاکٹر صغیر نہیں, کوئی اور صاحب تھے, کوئی اور ڈاکٹر ہے, کوئی اور ڈاکٹر ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. تھینک یو. پٹیل صاحب, نقوی صاحب, بہت شکریہ. اللہ پہ بھروسہ رکھیں, انشاءاللہ ہمت رکھیں, انشاءاللہ پاکستانی قوم آپ کے ساتھ ہے. انشاءاللہ. فیصل عزیز خان صاحب, آپ کی جو یہ انویسٹیگیشن ہے اس کو ہم سلام کرتے ہیں, اور مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ میری بیٹھی ہوئی آواز چند دنوں میں پھر کھڑی ہو جائے گی, اور پاکستان کے عوام انشاءاللہ تعالی اپنی ٹانگوں پہ کھڑے ہو کے, تو یہ نقوی صاحب جیسے مظلوم لوگ ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو انصاف دلائیں گے. کراچی سمیت پاکستان کے کریے میں, گلی گلی میں ہم امن قائم کریں گے اور پاکستان کو آگے لے کے جائیں گے. حامد ایک چیز بتانا چاہ رہا ہوں, صرف ایک چیز. جی, جس دن وہ سانحہ عاشورہ ہوا ہے, میں کربلا میں تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. اچھا, آپ پاکستان میں تھے ہی میں نہیں؟ پاکستان میں تھا ہی نہیں. چلے بھائی, وہ انٹیلیجنس ایجنسیوں والے جنہوں نے حیدر رضوی صاحب کو اپنی جے آئی ٹی میں ملزم قرار دیا ہے اس سانحہ عاشورہ کا, وہ خدا کا خوف کریں. اجازت, اللہ حافظ.